تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی، آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہتے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جاؤ۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنا تو ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات؟ سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ تو آپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دے نال بندے پہن، جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا تاما، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماج طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے
تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو مینوں گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ کہا اچھا، تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی، کہا جی، کہا لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ ساری مسجد بھر گئی، آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا۔ بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے۔ ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی، وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق ہوئی ہے ماں پیو سے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی۔ میرا پہلا حق اس مارا ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آج تے مینوں قرآن دی شکل نہیں وکھائی۔ حضرت عمر ہوئی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کرا پھر ایدی کر سکتا۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں۔
اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے. یہ اکنامکس تھوڑا ہی بتائے گی، بایولوجی تھوڑا ہی بتائے گی. یہ تو اگر اس کے ساتھ دین ہے تو زندگی برباد ہے. تمہارے جیسے بچے گئے ہیڈ بلوں کی سیر کرنے، کشتی میں چڑھے تو ایک نے کہا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ وہ آکھن لگا پتر میں تو اج نام سنیا ہے. وہ آکھن لگا تیری ادھی زندگی گئی. دوئے نے پوچھا چاچا تینوں فزکس آمدی ہے؟ کہ پتر کدی نہیں سنیا. کہ چاچا تیری ادھی زندگی گئی. تریے پوچھا چاچا تینوں بایولوجی آمدی ہے؟ کہ پترو میں تو یہ جا نا ہی کدی نہیں سنے. انہوں نے کہا چاچا تیری ادھی گئی. اتنے میں موج اٹھی پانی کی. تو چاچا پوچھا پترو تیرنا آمدہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. کہ پترو میری ادھی گئی تو ساری گئی. تو یہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو نا، یہ ساری زندگی برباد کرنے کا چکر ہے. اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں، اگر اس کے ساتھ نبی کی سیرت نہیں، اس کے ساتھ نبی والی معرفت نہیں، اخلاق نہیں، تو جانوروں جیسی زندگی. کیمسٹری پڑھ کے آپ انسان نہیں بن سکتے اچھے، بایولوجی باٹنی پڑھ کے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ اناٹمی پڑھ کے اچھے انسان نہیں، اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بنو گے. انجینئر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بن. انسانیت تو در مصطفیٰ سے سودا ملتا ہے. انسانیت لینی ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا. انسانیت لینی ہے تو غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. انسانیت لینی ہے تو آپ کا دم بھرنا پڑے گا، تب زندگی ہماری مکمل ہوگی. جب تک ہماری ثقافت میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے گھروں میں میرے نبی کی سیرت داخل نہیں ہوتی، اولاد اپنی جگہ تباہ ہے، والدین اپنی جگہ پریشان ہیں، معاشرہ اپنی جگہ برباد ہے. چونکہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ کی قسم کسی دانشور کے پاس نہیں، صرف میرے نبی کے پاس ہے، صرف میرے نبی کے پاس ہے، صرف میرے نبی کے پاس ہے. علمک ما لم تکن تعلم الم نشرح لک صدرک. کیا میرے رب نے کہا، الم میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا. علم کی انتہا پر ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے کیا رہ گیا. تو معاشرت بھی اسلامی بنے، اس میں نے بہت میجر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ساری تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور اپنے حبیب کے ذریعے زندگی کے تمام شعبہ جات پر روشنی ڈالی. اس میں خامد اور بیوی کے تعلق کو میں نے بیان کیا، اور یہ اس میں بتلایا لباس سے اور حرث سے کہ یہ بہت عظیم الشان رشتہ ہے. اسے بچانے کے لیے، اسے صحیح چلنے کے لیے رہنمائی کی خاطر سینکڑوں آیات اتاری گئی ہیں. کسی رشتے کی وضاحت کے لیے اتنی آیات نہیں جتنی خامد اور بیوی کے لیے آیات اتاری گئیں. اس کے باوجود بھی دنیا اختلاف کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، نہیں بنتی. تو پھر جدائی کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر نہیں بن رہی تو جدا کیسے بن. اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. ابغض الحلال الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ طلاق ہے. کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں بنی، نہیں بنتی، تو اللہ نے جدا ہونے کا طریقہ بتایا. ہمارے دیس میں اتنی ظلمت اور اتنی اس معاملے میں جہالت ہے کہ نہیں جانتے کیا کرنا ہے. طلاق ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق، اور پھر نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے. میں چاٹ گیا، 2 دفعہ گیا، تو وہاں کی معاشرت ایسی خوبصورت ہے کہ ایک بھائی کی بیوی سے نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی، تو دوسرا بھائی عدت کے بعد اس سے شادی کر لیتا. نہ بڑے کو ناراضگی ہوتی ہے،
نہ کسی ماں باپ کو ناراضگی ہوتی ہے، نہ وہ اس میں کوئی شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میں نے بھائی کی بیوی سے میں نے شادی کر لی۔ اور مولوی امین ہے وہاں رائمنڈ سے پڑھے وہاں ہوتے ہیں، مفتی ہیں، اب تو سوڈان چلے گئے، کہ مولانا صاحب یہاں 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، عدت ختم ہوتی اس کی شادی ہو جاتی۔ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مطلقہ کی شادی کا اور بیوہ کی شادی کا، اور طلاق ہو جائے تو کوئی نفرت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک تو یہ ہے نبھانا چاہیے اور آخر حد تک نبھانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں نبھ رہا رشتہ تو ہمارے ماحول میں یہ ہے نبھاؤ۔ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، نبھاؤ۔ جیسے بچوں کی خاطر قربانی دو، لڑکیوں سے کہا جاتا ہے بچوں کی خاطر قربانی دو، بچے رول جائیں گے، نبھاؤ۔ وہ روتی ہے پیٹتی ہے کہ میرا نہیں گزارا ہوتا، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے، نہیں نبھاؤ۔ یہ بھی ظلم ہے ایسے۔ لڑکی بدتمیز ہے اور لڑکا شریف النفس ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں گزارا ہوتا، میں نہیں اس رشتے کو نبھا سکتا۔ ماں باپ نہیں نبھاؤ، ہماری بھتیجی ہے، ہماری بھانجی ہے، ہماری فلانی ہے، ہماری فلانی ہے، نبھاؤ۔ یہ جو جبر کر کے نبھوانا ہے یہ بھی غلط ہے۔ میرے نبی نے 13 نکاح کیے، 11 آباد کیے، 2 کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو میرے نبی نے طلاق دی۔ میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ تو مجبور کرنا، میں گاؤں میں تھا تو 8-9 بجے، گاؤں میں تو 8-9 کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو ایک لڑکی گیٹ سے اندر آ گئی، ساتھ ایک بچہ۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی کون ہو؟ کہ میں جھنگ سے آئی ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہ میری جان بچاؤ۔ کیا ہوا ہے؟ کہ میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا، میں ماں باپ سے کہتی ہوں میرا گزارا نہیں، مجھے طلاق لے دو، وہ کہتا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے طلاق کا نام لیا، اسی کے ساتھ گزارا کرو، تو اب اللہ کے واسطے میری جان چھڑا دو، میرے ماں باپ سے کہو مجھے یوں روزانہ ذبح ہونے سے بچا لو۔ یہ نمونے بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے طلاق رکھا اس لیے ہے کہ اگر لڑکی کا گزارا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے ابا میرا گزارا نہیں ہے، میں نہیں چل سکتی، اچھا بیٹا طلاق لے لیتی۔ جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہو رہا ہے نہیں نبھاؤ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں نا، اور ہمارے جو ذمہ دار گھرانے ہیں ان میں ہو جانا شادی، اب طلاق نہیں ہو سکتی، وہ ساری زندگی ان کی نہ بنے، ایک دوسرے کو ڈنڈے ماریں، گالیاں دیں، طلاق نہیں دینی۔ وہ لڑکی کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے اور لڑکے کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی ان میں نباہ نہیں ہوتا، اور صرف طلاق کے لفظ سے بچنے کے لیے 2 زندگیوں کو برباد کر دیتے، اپنی انانیت پر اس کو قربان کر دیتے۔ تو نبیوں نے طلاق دی، اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی، اور نباہ کے واقعات، دونوں واقعات موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اشارہ کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے چوکھٹ بدل لو، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں۔ پہلی کوشش جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نباہ کرنا، کہ یہ عظیم الشان رشتہ ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قربان نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت کر لے تو امام غزالی کی ایک روایت یاد آ گئی کہ جس کی بیوی نافرمان ہو، بدتمیز ہو، اور وہ اس پہ صبر کرے تو
تو اسے وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا۔ اور جس کا خاوند بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، انسانیت سے گرا ہوا ہو، اور اس کی بیوی صبر کرے تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ۔ حضرت آسیہ نے جان دے دی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، فرعون نے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو گھر کی زندگی کو بچانا یہ اولین بات ہے، لیکن یہ شک بھی ہے، لہذا آج تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ اگر نباہ نہیں ہوتا اور کسی شکل میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے سمجھانا بجھانا ہے، پھر اگر سمجھانے بجھانے سے کام نہیں بنتا ہے تو پھر اپنے بڑوں میں سے ایک لڑکی کا گھر کا کوئی بڑا آ جائے، ایک لڑکے کے گھر کا کوئی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ بتاؤ کتنی اللہ نے تاکید فرمائی اور کتنا اہتمام فرمایا کہ بھئی جلدی نہ کرنا۔ اب پڑھ لکھے طبقے میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ عدم برداشت ہے، اور ہائر سوسائٹی میں طلاقیں بہت زیادہ ہیں، نہ لڑکے میں برداشت ہے نہ لڑکی میں برداشت ہے، اور ادب آداب نہ کسی نے سکھائے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، گھر مٹ رہے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہیں جڑ سکے اور ان کے ساری کوشش کے باوجود، لڑکی کوشش کر رہی ہے نہیں کام بنا، لڑکا کوشش کر رہا ہے نہیں کام بنا، تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑا آدمی آ جائے لڑکے کے رشتہ داروں میں سے اور ایک آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں، دونوں مل کر وہ بیٹھ کر ان کی صلح صفائی کی کوئی بات کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر طلاق ہے۔ لیکن طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ۔ یہ جو کٹھی تین عدالت میں گئے، لکھو تین، اور منہ سے بھی بولے تھے کٹھی تین، پر اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لیے کہ اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شریعت میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دیں، ایک طلاق کے بعد یہ الگ ہو گئے لیکن رہیں گے ایک ہی گھر میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی اپنے آپ کو خوب تیار کر کے رکھے، زیب و زینت اختیار کر کے رکھے کہ شاید خامند کا دل مائل ہو جائے، اور کوشش ہو کہ دل مائل ہو جائے۔ اگر اس کا دل مائل نہیں ہوتا تو جو 3 طلاق سے کام لینا ہے وہ ایک سے ہی ہو جاتا ہے، ایک طلاق سے بھی ختم، لیکن دوبارہ کبھی ندامت ہو اور دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہو تو راستہ موجود ہے کہ بھائی آؤ جاؤ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، عدت گزر جانے کے بعد ایک کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور عدت کے اندر جب چاہے رجوع کر لیں۔ پھر نہیں دل کھلا تو چلو بھائی دوسری طلاق دے دو، تیسری مت دو۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، تیسری کو روک لو، مت دو۔ نہیں کوئی، چونکہ اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں تیسری طلاق دینے کی، ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر الگ ہونا ہے تو ہو گئے، اور اگر جڑنا ہے تو جڑنے کا راستہ موجود ہے، اور اگر زیادہ ہی غصہ ہے تو 2 دے دیا بس کرو۔ الطلاق مرتان، اب تیسری مت دو۔ فإمساك بمعروف و تسریح بإحسان، پھر ایسا کرو کہ صلح کر لو اور آپس میں مل جاؤ، گلے مل جاؤ، اور اگر صلح نہیں ہے تو پھر اس کو روانہ کرو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، احسان کے ساتھ، دھکے دے کر نہیں، لڑائیوں کے ساتھ نہیں۔ ایک والد نے مجھے فون پہ وہ ایک نوجوان آیا، کہا جی وہ بس آپ کا ایک فون ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہ بس وہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ والدین بھیج نہیں رہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف طلاق کہا تھا، تو بس وہ
تو میں نے اس کے والد کو فون کیا تو اس نے کہا جی آپ صورتحال سن لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا. کہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے گھر گیا ہوں تو میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور یہ اس کو مار رہا تھا، اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا لے جائے اس کو، اور ساتھ گالیاں دے رہا تھا. میں نے اس کو طلاق دے دی ہے 3 دفعہ اس نے میرے سامنے کہا. بدبخت تو میرے پاس کیا کرنے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا کے اب مجھ سے کون سی فائر بریگیڈ چاہتا ہے جس سے میں تیرے گھر کی آگ بجھاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مرتان ہے، پھر امساکم بمعروف ہے اور تسریحم باحسان ہے. کیا خوبصورت بات کہ اب اگر صلح ہو گئی ہے تو پچھلی باتیں یاد نہیں کرنی. امساکم بمعروف، تو نے یہ کیا تھا، تو نے مجھے طلاق دی تھی، میں نے تمہیں طلاق دی تھی، ان باتوں کو دفن کر دو، مٹا دو. اور اگر فارغ ہونا ہے تو پھر اس کو عزت اور احترام سے روانہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، نفرت نہ پیدا کرو، لڑائی نہ پیدا کرو، جھگڑا نہ پیدا کرو، دشمنی نہ پیدا کرو. یہ ساری باتیں ہمارے ہاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کا. تفصیل سے سورہ بقرہ میں 3 رکوع اس پر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. 12واں 13واں 14واں 3 رکوع مسلسل طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے رشتے آباد رکھے، سب کے گھر آباد رکھے. گھروں کو توڑنے والی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. سن کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 99% جو گھر ٹوٹتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. 1% کوئی اور سبب ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. 95% گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، 5% کوئی اور اسباب ہوتے ہیں. تو بچوں اپنے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اور زندگی بھر کا ایک سبق ہے برداشت کرنا سیکھ لو. میرے نبی کا فرمان ہے یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. کمینے کا لفظ استعمال، کتنا خوفناک. لئیم، نافرمان بھی نہیں کہا، بدمعاش، کمینہ کہا. جو پستی کی آخری حد کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ کمینہ ہے. اب ہمیں کمینہ عورت بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے. پھر آپ نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. تو آپ نے فرمایا مجھے کمینہ بن کے رہنا منظور نہیں ہے، مجھے کریم شریف بن کے چاہے مجھے دب کے چلنا پڑے مجھے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ نہیں گزارا ہو رہا تو کہا لڑو نہیں، تسریحم باحسان، تعلق بھی رکھو، سلام دعا بھی رکھو. مقدر میں نہیں تھا، نہیں ہو. تو بھائیو اللہ تعالیٰ، بچوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ میرے نبی کی زندگی کو سمجھانے والے بنو. نیت کرتے ہو نا؟